اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر کہ اس نے توفیق عطا فرمائی کہ آج اس تقریب میں حاضر ہوں اور آپ کی زیارت، آپ کا دیدار نصیب ہو رہا ہے، اور پھر جو اپنے کرم فرماؤں کا شکریہ ادا نہ کرے تو خالق بھی اپنا شکریہ قبول نہیں کرے گا۔ میں جناب ڈاکٹر مولانا غلام حسین عدیل صاحب جو کہ چیئرمین ہیں ہدایت ٹی وی کے، میرے محترم بزرگ عالم دین، اور میری اچھی قسمت ہے کہ میرے میزبان بھی ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مولانا نے آج یو کے مانچسٹر کے اس سے متعلقہ علاقوں کے علماء کرام، اپنے بھائیوں اور بہنوں کو دعا دینے اور انہیں ان سے دعا لینے کا موقع فراہم کیا۔ اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین بزرگ عالم دین مولانا امیر حسین نقوی صاحب، جناب مولانا معظم علی قمی صاحب، مولانا سید اظہر حسین صاحب، اور شہرداری، شہربانی اور سماجیات اور سیاسیات کے ماہر جناب محمد افضل خان صاحب، جناب نعیم الحسن صاحب، علماء کرام، آپ سب ممنون ہوں کہ آج اس 14ویں سالگرہ میں شرکت کے ساتھ آپ کا دیدار بھی ہو رہا ہے۔ دیکھیے، ہم سب کو ہدایت کی ضرورت ہے، اسی لیے روزانہ 5 نمازوں میں ہر رکعت میں، خاص طور پہ پہلی 2 رکعتوں میں، ہم اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر قائم رکھ۔ یہ جو سیدھے رستے کی ہدایت ہے، یہ جو سیدھے رستے پر باقی رہنے کی دعا ہے اللہ سے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ 14 ہستیوں کے علاوہ مصطلح معصومین، ورنہ 1,24,000 انبیاء سب معصوم ہیں، سارے فرشتے معصوم ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں 14 معصومین، تو وہ مصطلح ہے۔ اصطلاحی طور پر جو 14 معصومین ہیں، ان کے علاوہ ہم سب کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ ہم خطرات کے گرد گھرے ہوئے ہیں، مسلسل نفسانیت، مسلسل شیطانی حملات، وسوسے، اور پھر ہمارے ہی درمیان کچھ ہمیں انسان تو نظر آتے ہیں، مگر مولا علی فرما رہے ہیں کہ کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں اور کچھ چلتے پھرتے جنازے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہی درمیان کچھ لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جن کی آنکھیں، ہاتھ پیر ہماری طرح ہوتے ہیں، مگر قرآن نے انہیں جانور اور جانور سے بھی پستر کہا ہے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، اور کبھی انسی شیطان بھی کہا ہے انہی لوگوں کو، شیاطین الانس والجن۔ کچھ لوگ ہیں جو انسی شیطان ہیں، کچھ لوگ ہیں جو جنی شیطان ہیں۔ پھر یہ پتھروں سے بھی پستر ہو جاتا ہے یہ انسان۔ اس وقت میں اور آپ ایک مشترکہ کیفیت میں ہیں، اور ہم سب لباس پہنے بیٹھے ہیں۔ لباس عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے 2 معنی، اس میں سے ایک معنی ہے دھوکہ۔
ہمارا بچہ ابھی دنیا میں آیا نہیں ہوتا کہ ہمارے خاندان کی بوائیں، نانیاں، دادیاں، جی گاگائیں، خالائیں، گھر کی بڑی بوڑھیاں، گھر کی عورتیں اس کے لیے تحفہ تیار کر رہی ہوتی ہیں، جسے لباس کہا جاتا ہے، یعنی دنیا کا پہلا تحفہ دھوکہ۔ جو مہنگے کپڑوں میں نظر آتا ہے وہ ہمیں امیر نظر آتا ہے، کسی کا کالر ادھڑا ہوا ہو تو ہمیں وہ فقیر نظر آتا ہے۔ ہم تو مہنگے کپڑے والوں کو بڑھ کر سلام کرتے ہیں اور پھٹے ہوئے کپڑوں والوں کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ تو دھوکہ کس نے دیا؟ کپڑوں نے دھوکہ دیا، لباس نے دھوکہ دیا۔ ہم واہمات کی جگہ اور توہمات کی جگہ رہتے ہیں، ہم دو رنگیوں کی جگہ رہتے ہیں، ملمکاریوں کی جگہ رہتے ہیں۔ یہ دنیا ہے ہی اسی لیے پست کہ یہاں پر اس کا کام ہی یہ ہے کہ ہمیں یہ دھوکہ دیتی رہے۔ ہوتا کچھ اور ہے، نظر کچھ اور آتا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، دکھائی کچھ اور دے رہا ہوتا ہے۔ ہم ایک شاہراہ پر جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پانی نظر آتا ہے، قریب جاتے ہیں تو وہ سراب ہوتا ہے، پانی نہیں ہوتا۔ پنکھا جب گھوم رہا ہوتا ہے تو 3 پروں کا پنکھا گھوم رہا ہوتا ہے، ہمیں تھال گھومتا نظر آتا ہے۔ انگارے کو اگر بیضوی شکل میں گھمانا شروع کریں تو ایک ویل محسوس ہوتا ہے، پہیہ محسوس ہوتا ہے، جبکہ وہ پہیہ ویل نہیں ہوتا۔ ہمیں کچھ اور نظر آ رہا ہے کچھ اور۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، راستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا، میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ میں سوچنے لگا آگے بڑھوں گا تو یہ موذی ہے، حملہ کرے گا۔ ابھی کھڑا میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، برابر میں ایک بچہ آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے۔ جیسے ہی مجھے معلوم ہوا پلاسٹک کا سانپ ہے تو میں نے اسی پر پیر رکھا اور اسے کچلتا ہوا چلا گیا۔ معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی، حسین اس کی حقیقت کو خوب جانتے تھے۔ یہ جو دید ہے، یہ جو اینک ہے، یہ جو شعور ہے، یہ جو ہدایت ہے، یہ جو رہنمائی ہے، یہ جو انسان کے اندر ایک صلاحیت ہے کہ وہ چشم جان سے دیکھنے لگے۔ یہ چشم سر ہمیں کچھ اور دکھاتا ہے، مگر ہدایت کا کام یہ ہے کہ وہ چشم جان کو دیکھنے کی صلاحیت عطا کرے۔ ہم اپنے اندر سے دیکھنے لگیں، ہم بصیرت رکھ لیں، ہمیں وہ چیز نظر آئے جو چیز حقیقت میں ہے۔ چیزوں پر پردے بڑے پڑے ہوئے ہیں، رنگین کیفیات ہیں، رنگ بدلتی ہوئی دنیا ہے، روزانہ ایک نیا کام کر رہی ہوتی ہے، روزانہ ایک نئے لباس کے ساتھ سامنے جلوہ دکھاتی ہے۔ ایسی کیفیت میں ہمیں ہر روز ہدایت کی ضرورت ہے، ہمیں ہر روز رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ایک جلتا ہوا چراغ ہو جو ہمیں کبھی اندھیرے میں جانے نہ دے اور مسلسل ہمارے لیے کوئی اچھا رستہ، ایک نیا رستہ، ایک بہتر رستہ ہمیں عطا کرتا رہے۔ ہم سب محتاج ہیں ہدایت کے۔ یہ جو بار بار اذان کہی جاتی ہے، یہ جو بار بار مجلس کی جاتی ہے، یہ بار بار جو نوحہ و مرثیہ پڑھا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انسان ہیں اور انسان نسیان سے ہے، بھول جاتا ہے۔ اسے بار بار دہرانے کی ضرورت ہے، اسے بار بار بتانے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ایسا کیا کیا جائے کہ ہم اس مشکل سے، جو مشکل اللہ نے ہمیں بنا کر دی ہے اور اس کی حکمت کا حصہ ہے کہ ہم وہ ایسا رکھنا چاہتا ہے، ہم اس مشکل سے باہر آئیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلسل کوئی انتظام اور اہتمام ہو۔ دیکھیے، یہ انسان کیونکہ موعظے کا اور وعظ کا اور نصیحت کا محتاج ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں اپنے دلوں کو موعظے کے ذریعے سے زندگی عطا کرو، موعظہ طلب کرو، جا کے کسی سے کہو کہ ہمیں نصیحت کرے۔ وہ انسان جسے موعظہ اچھا نہیں لگتا اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، وہ جسے نصیحت بری لگتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بدن تو زندہ ہیں مگر دل مردہ ہیں۔ وہ جن کے دل مردہ ہو جائیں تو پھر ان کے زندہ رہنے کا کیا فائدہ۔ مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت ہو کہ میں زندہ ہوں اس پر مجھے شک ہونا چاہیے، مگر حسین زندہ ہیں اس پر مجھے یقین ہونا چاہیے۔ وہ جو زندوں سے جڑنا ہے، وہ جو زندوں کے ساتھ اپنا تعلق گہرا کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں انتظام کی ضرورت ہے، اہتمام کی ضرورت ہے۔ وہ انتظام اور اہتمام ایک انداز سے زمانے کے ساتھ چلنے والے، بگاڑنے والے اداروں کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ وہ جو بہکانے والے ہیں،
وہ اگر 100 ہوں اور سمجھانے والا ایک ہو تو وہ 100 کا مقابلہ ایک کرتا نظر آتا ہے۔ مجھے یہ بات کہتے ہوئے بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس بات کی طرف بھی ایک توجہ رہے کہ پہلے سمجھانے والے زیادہ تھے اور بہکانے والے کم تھے۔ آج بہکانے والے زیادہ ہیں اور سمجھانے والے کم ہیں۔ جن گھروں میں سفید بالوں والے لوگ ہیں، میری مراد جنہیں وقت نے سفید بالوں تک پہنچایا ہے، جی، جن کا تجربہ، ان کی بزرگی، جن گھروں میں وہ لوگ موجود ہیں اور روکنے ٹوکنے والے لوگ ہیں، جو سمجھانے والے لوگ ہیں، ان گھروں میں رہنے والے لوگ انہیں غنیمت سمجھیں۔ آپ میں سے بہت سوں کو یاد ہوگا کہ ہمارے گھر کے بڑے جب ہمیں ڈانٹتے تھے، سمجھاتے تھے، تو وہ گھر جس گھر کے اندر یہ ماحول ہوتا ہے، اس گھر کے اندر بگاڑ بھی کم ہوتا ہے۔ اور جن گھروں میں سمجھانے والا ذرا ڈرا دبا بیٹھا ہوتا ہے، اسے اپنی عزت پیاری ہوتی ہے کہ میرا یہ پوتا مجھے کیا پلٹ کے جواب دے دے گا، میرا یہ بیٹا مجھے پلٹ کے کیا جواب دے دے گا۔ تو ان گھروں کے اندر حالات بھی اچھے نہیں ہیں۔ خاص طور پر کچھ دھیمے سے بولوں گا، اور جنہیں جملہ اچھا نہیں لگے وہ سمجھیں کہ انہوں نے سنی نہیں بات میری، کہ جن علاقوں میں آپ لوگ رہ رہے ہیں، یہاں یوں تو پاکستان کا، ہندوستان کا اور خاص طور پر ہمارے ممالک کا بھی حال بہت ہی اچھا نہیں ہے، لیکن جن ممالک میں آپ رہ رہے ہیں، جن علاقوں میں آپ رہ رہے ہیں، وہاں مسلسل یہی پریشانی دوگنی ہے۔ یہ پریشانی دگنی ہے۔ یہاں پر ہدایت اور سمجھانے والا اور رہنمائی کرنے والا کوئی مضبوط وجود شاید اور علاقوں سے زیادہ ضروری ہے۔ مجھے کچھ دیر کے لیے معاف کیجیے گا، میں نے آپ سے اجازت لے لی ہے کہ اگر بات اچھی نہیں لگے تو سنیے گا، سوچئے گا ہم نے سنا ہی نہیں ہے۔ وہ جو یہاں آپ تشریف فرما ہوئے ہیں، یہ دو طرح کی ہجرتیں یہاں ہوئی ہیں۔ ایک ہجرت اجباری تھی اور ایک ہجرت اختیاری تھی۔ وہ جو اجباری ہجرت کر کے یہاں پر آئے ہیں انہیں تو شاید بہت سے اجر ملیں گے، لیکن جو اختیاری ہجرت کر کے آئے ہیں ان کا معاملہ وہ خود زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ انہیں کس طرح سے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے، کس طرح اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ مجھے اس بات کا بھی خوف ہے، ایک منظر اچھا بھی لگتا ہے کہ یہاں کی خواتین مکمل حجاب میں ہوتی ہیں، اپنے بچوں کو اخلاقیات اور اقدار سے آشنا کر رہی ہوتی ہیں، اپنے شوہروں کو سنبھال رہی ہوتی ہیں، اپنے بھائیوں کو سنبھال رہی ہوتی ہیں۔ لیکن ایک خطرہ اور بھی ہے، وہ ہے کہ اگر ان بچوں کو، اس نسل کو نہیں سنبھالا گیا تو آگے جا کر یہ نہ جانے کون سے خاندان سے جڑ جائیں گے، اور ان کے بچے نہ صحیح مگر ان کے بچوں کے بچے ڈیوڈ، جان، حیدر نقوی بنیں گے، یعنی آدھا نام عیسائیوں کا ہوگا اور آدھا سادات سے یا کسی ایمان والے سے جڑا ہوا ہوگا۔ یہ خطرناک ہے۔ ان چیزوں کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے گا؟ میں کہتا ہوں کہ مولانا عدیل صاحب کے لیے کسی حوزہ بنانے کے لیے حوزہ بنا سکتے تھے، کوئی اور بڑا کام کر سکتے تھے، اپنی کتابت اور اپنی خطابت کو اور اپنی تحریر اور اپنی تالیف کو رنگ چڑھا سکتے تھے۔ ان کے اندر، یہ مجھ سے سینئر تھے قم میں، مجھے یاد ہے، میرے بزرگوں میں سے ہیں، یہ بہت کچھ باصلاحیت شخصیت ہونے کی وجہ سے بہت کچھ کر سکتے تھے، مگر جس شعبے کو مولانا نے اپنایا وہ زمانے کے ساتھ چلنے والا شعبہ ہے۔ یعنی جس رستے سے شر آئے، مولا فرماتے ہیں اسی رستے سے خیر کو لے کر آؤ، ورنہ کاؤنٹر نہیں کر پاؤ گے، مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ خیر کسی اور رستے سے آئے، شر کسی اور رستے سے آئے، مقابلہ نہیں ہو پائے گا۔ جس رستے سے شر آ رہا تھا یا آ رہا ہے یا آتا ہے، اسی رستے سے خیر کو بھی آنا ہوگا۔ اگر رسانوں کے ذریعے سے بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، اگر رسانوں کے ذریعے سے دین سے دوری، اور رسانوں کے ذریعے سے اور میڈیا کے ذریعے سے دین سے بیزاری اور اخلاقیات، میں تو کہتا ہوں دین کی زیادہ میں ہوں ایک دینی لوگوں والے حلیے میں، لیکن بہت سے لوگوں کو یہ اصطلاحیں تھوڑا سا ان کو چڑھا رہی ہوتی ہیں۔ ہم اخلاقیات کی بات کریں نا، ہم تہذیب کی بات کریں، ہم ان قدروں کی بات کریں جو قدریں انسانی قدریں ہیں۔ تو اگر ان اقدار کو پامال کرنے کی کسی ذریعے سے کوشش کی جا رہی ہو تو اسی ذریعے سے ان اقدار کی بحالی کی کوشش ہوگی، اسی رستے سے۔ لہٰذا تبلیغ، ارشاد، رہنمائی، دعوت، یہ کام جو متوجہ کرنے کا کام ہے، جھنجھوڑنے کا کام ہے،
یہ جو اسماء افہم بولنے کا کام ہے، صرف مردوں کو تو شان جھوڑ کر اسماء افہم نہیں بولنا، زندوں کو بھی تو اسماء افہم بولنا ہے نا۔ یہ جو زندوں کو اسماء افہم بولنے کا کام ہے، یہ کیسے ہوگا، کیسے کیا جائے گا؟ یہ زندوں کو اسماء افہم بولنے کا ایک طریقہ دیکھیں، قرآن مجید میں پروردگار عالم نے معقول انداز سے دعوت دینے کا حکم دیا ہے، مہذب انداز سے دعوت دینے کا حکم دیا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی سبیل، اپنے رب کے رستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ، مگر حکمت کے ذریعے، دانائی کے ذریعے، اور اچھے الفاظ کے ذریعے، اور مناسب رویے کے ذریعے سے۔ پورے قرآن میں تبلیغ کا حکم صیغہ امر کے ساتھ ایک ہی جگہ آیا ہے، بلغ، ایک ہی جگہ آیا ہے، اور وہ ہے ولایت علی کی تبلیغ۔ اور ولایت علی کی تبلیغ در حقیقت ساری خوبیوں کی تبلیغ ہے، سارے کمالات کی تبلیغ ہے۔ مولا علی سے جوڑ دیا تو گویا علم سے جوڑ دیا، مولا علی سے جوڑ دیا گویا شجاعت سے جوڑ دیا، مولا علی سے جوڑ دیا گویا غیرت سے جوڑ دیا، مولا علی سے جوڑ دیا گویا عزت سے جوڑ دیا، مولا علی سے جوڑ دیا گویا سخاوت سے جوڑ دیا، علی سے جڑ جانا گویا شجاعت سے جڑ جانا ہے۔ ساری خوبیاں اللہ نے اگر ایک جگہ رکھی ہیں تو اس ذات کو علی کہا جاتا ہے۔ تو اگر ان تمام خوبیوں کی طرف توجہ دلانے کا کوئی انتظام اور اہتمام ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہوگی۔ عزیزو، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، آج میڈیا 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 اتنا ہو گیا ہے کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ نیکی کر کنویں میں ڈال، اب کہا جاتا ہے نیکی کر میں ڈال۔ جی، یعنی بغیر میڈیا کے تو کوئی نیکی بھی نہیں ہو رہی آج کی۔ یعنی ہم مجلس پڑھ رہے ہیں یا مجلس سن رہے ہیں تب بھی تصویر کیوں نہیں بنی، نماز پڑھ رہے ہیں تو تصویر کیوں نہیں کھچی، حج پہ جا رہے ہیں تو تصویر کیوں نہیں کھچی، اور کیوں نہیں کھچی، اور کیوں یوٹیوب پر نہیں گئی، اور کیوں فیس بک پر نہیں گئی، اور کیوں جو ہے وہ واٹس ایپ گروپس میں نہیں گئی۔ تو ہمارا تو ہر کام آج میڈیا کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ تو ایسی کیفیت میں کہ جب میڈیا ہمارے اوپر حاکم بن چکا ہو، جب میڈیا ہمارے اوپر اپنا سحر طاری کر چکا ہو، اس کے سحر سے ہم نکل ہی نہ پا رہے ہوں، تو پھر کیا کریں؟ کیا راستہ ہوگا ہمارے پاس ان تمام مسائل کے حل کا؟ تو وہی رستہ جس رستے سے شر آ رہا ہے اسی رستے سے خیر کو لانا ہوگا۔ لہٰذا بہت بڑا کام ہے، بہت ہی بڑا کام ہے، گھر گھر میں مولا کا نام پہنچانا، گھر گھر میں مولا کا پیغام پہنچانا۔ وہ جو لیٹا ہوا، کروٹ لیتے ہوئے، آتے جاتے، وہ جو چائے بناتے ہوئے، وہ جو صفائی کرتے ہوئے کان میں آواز آ رہی ہے، اچھی باتوں کی آواز آ رہی ہے، وہ کام بہت بڑا کام ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ یہ کوئی بھی کام بغیر توجہ اور حمایت کے نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے مشورے خود مولانا نے دے دیے، جو میں سوچ رہا تھا تو میرے حصے کی گفتگو مولانا نے خود فرما دی ہے کہ کیونکہ کمرشل کام نہیں ہے، یہ خدمت کا کام ہے، یہ تبلیغ کا کام ہے، تو کیا ممکن نہیں ہے کہ وہ جو تبلیغ کے کام، وہ جو خدمت کے کام اور جگہوں پر ہو رہے ہوں، اس کی تشہیر یہاں سے ہو جائے، اور وہ جو خرچہ کہیں اور ہوتا تھا وہ خرچہ اس ادارے کو دے دیا جائے تاکہ تشہیر بھی ہو جائے۔ مثلاً مجالس ہوتی ہیں ہمارے ہاں، محافل ہوتی ہیں، ہمارے بچے کی کوئی خوشی کی خبر ہے، ہمارے ہاں عشرے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں دینی کام جو ہوتے ہیں ان کی تشہیر بھی تو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ اس ٹی وی چینل کے ذریعے سے مشتہر کر دیا جائے اپنے پروگرام کو، اور اس کے عوض میں ایک ہدیہ امام بارگاہوں کی، پاکستان اور ہندوستان میں تو امام بارگاہوں کی بکنگ بھی ہوتی ہے، جب ہم مجلس کر رہے ہوتے ہیں، محفل کر رہے ہوتے ہیں تو امام بارگاہ ایک فیس لیتا ہے، ظاہر ہے اس کے اخراجات ہیں، بجلی جلے گی، فرش پھٹے گا، جی جو ہے وہ مائک استعمال میں آئے گا، تو وہ ایک ہدیہ لیتے ہیں۔ تو ایسے ہی کوئی ہدیہ، اس طرح کے بہت سارے کام ہم کر سکتے ہیں، اور جس کی طرف خود مولانا نے اشارہ فرمایا کہ آپ کے جو اپنی تجارتی امور ہیں، اپنے تجارتی ادارے ہیں، ان کے ذریعے ان کی جو اشتہاری اور تشہیری مہم ہوتی ہے اس کا بھی اس ادارے کے ساتھ تعاون ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمیں سوچنا چاہیے، ادارے بغیر تعاون کے اور ادارے بغیر حمایت کے، اور خاص طور پہ جس میں کمانے کا عنوان نہ ہو، کمرشل ادارہ نہ ہو اور کمانے کا کوئی اس میں عنوان نہ ہو، اس میں تعاون کی ضرورت ہے۔ میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں۔ آج
جس رات میں اور جس دن میں ہم اپنے لمحات کو گزار رہے ہیں وہ تاریخ بشریت کا ایک ایسا حسین لمحہ ہے کہ وہ جس کی آنکھ کھولنے پر بت گرنا شروع ہو گئے، جس کی آنکھ کھولنے پر کیسر و کسریٰ کے وہ ستون اور وہ محل ہلنا شروع ہو گئے، وہ جو شرک اور کفر کے جو عنوانات تھے وہ گرنا شروع ہو گئے، جس کے آنے پر حضرت عبد المطلب خوش نظر آتے ہیں، حضرت ابو طالب خوش نظر آتے ہیں، اور جب گود میں دادا نے لیا تو اپنے بیٹے سے اور بچے کے چاچا سے پوچھا، اے ابو طالب میں نے اتنا حسین بچہ تو نہیں دیکھا، تم قریب آ کے دیکھو کیا تم نے کوئی بچہ ایسا دیکھا ہے؟ فرمایا بابا میں نے بھی ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ فرمایا پھر اس کا نام کیا رکھیں؟ کہا بابا جس سے زیادہ حسین کوئی نہ ہو اس کو محمد کہتے ہیں۔ تو دادا نے اور چاچا نے محمد نام رکھا، اور اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ جس وجود بابرکت نے 40 سال تک تبلیغ کی اور یہ نہیں بتایا کہ میں نبی ہوں، جنہیں پتہ تھا انہیں پتہ تھا، وہ پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، وہ کبھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ، کبھی مولا کائنات۔ یہ بعد میں لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ آخر ہے کون۔ میرے نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے، بلکہ جو یہ کہتے ہیں انہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے۔ سرکار تو اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم کا بھی وجود نہیں تھا۔ سرکار کی نبوت کے بارے میں مولا علی جانتے تھے کہ یہ نبی ہیں۔ فرماتے ہیں جب میں نے وہی نازل ہوتے ہوئے سنا تو مجھے رونے کی آواز آئی۔ مولا علی فرما رہے ہیں سمعت رنتن حین نزل الوحی، میں نے ایک رونے کی آواز سنی کہ جب نبی پہ وحی نازل ہوئی، تو میں نے پوچھا ما ھذہ الرنہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ کس کے رونے کی آواز ہے، یہ کون رو رہا ہے؟ فرمایا ھذا الشیطان، یہ شیطان ہے۔ یہ کہہ کر سرکار نے فرمایا یا علی انت تسمع ما اسمع وترى ما ارى، یا علی جو میں سنتا ہوں وہ تم بھی سنتے ہو، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم بھی دیکھتے ہو، فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو مولا علی تو جانتے تھے کہ یہ سرکار کا وجود کیا ہے، کون ہے، حضرت کا وجود کون ہے، مگر 40 سال تک نبی نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا، 40 سال تک اپنی صداقت اور اپنی امانت کا اعلان کروایا۔ فرمایا اگر میں یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو مان لو گے؟ سب مشرکین مکہ کہنے لگے کہ ہم مان لیں گے کہ ہاں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے۔ فرمایا اگر جا کے دیکھو اور نظر نہ آئے تو پھر کیا کہو گے؟ تو کہنے لگے ہم یہ کہیں گے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، عبداللہ کا بیٹا جھوٹ نہیں بولتا۔ جس وجود واہ، یہ ہمارے یہاں کی خطابت کا حصہ ہے، صلوات مل کے ہدیہ کر دیں گے۔ وہ جنہوں نے 40 سال تک اپنے کردار کے ذریعے سے اپنے وجود کو تسلیم کروایا، صداقت اور امانت کے ذریعے سے، اس نبی نے جب اتنا پکا اپنا سکہ منوا لیا پھر فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے۔ کہہ دینے سے ماحول بنتا ہے۔ نہیں کہہ رہے بہت سے، مانتے ہیں نہیں، بولتے نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کی طرح مولا علی کو ولی اللہ مانتے ہیں مگر بولتے نہیں ہیں۔ جی بہت سارے لوگ ہیں جو مولا علی کو ولی اللہ مانتے ہیں مگر بولتے نہیں ہیں۔ تو یہ بولنے سے ایک ماحول بنتا ہے۔ سرکار نے فرمایا بولو لا الہ الا اللہ۔ یہ بولنا یعنی ماحول تشکیل دینا۔ ماحول بنایا آپ نے، ایک سوسائٹی بنائی آپ نے، ایک سماج بنایا آپ نے، ایک معاشرہ بنایا سرکار نے۔ یہ بولنے سے معاشرہ بنے گا، اور پھر جہاں کہیں جب کبھی اقدار اور تہذیب کو پامال کیا جانے لگا تو وہی دوبارہ سے تہذیب بحال کی گئی جسے صداقت کہا جاتا ہے۔ جب ہر گھر سے، ہر اتاق سے، ہر مدرسے سے، ہر گلی سے قالا فلاں قالا فلاں قالا فلاں کی آوازیں آنے لگیں تو پھر اسی ماحول میں ایک آواز آنے لگی قال الصادق،
سچے نے یہ بولا ہے۔ ان اقوال اور نظریات کی بھرمار میں جو سچے کی آواز سامنے آتی تھی تو وہ ضرورت تھی اس زمانے کی۔ ہر زمانے میں ایک صادق کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے ہم سے یہ نہیں کہا ہے کہ کونوا من الصادقین، سچوں میں سے ہو جاؤ۔ ہم کہاں ہو جائیں گے ان میں سے؟ اللہ نے کہا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کونوا من الصادقین نہیں، صادقین میں سے ہو جانے کی ہمیں دعوت نہیں ہے، صادقین کے ساتھ ہونے کی دعوت ہے۔ ہم ان جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن بول رہا ہے ہمیں ان کے ساتھ چلنا ہے، ان جیسا نہیں ہونا ہے، اور ان جیسا ہم ہو بھی نہیں سکتے۔ اللہ ہمیں رسول صادق اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ادارے کو، ہدایت ٹی وی کو، اور اس بہترین رسانے کو، اس بہترین پیغام رسا مضبوط خدمت گزار ادارے کو 14 کے صدقے میں کامیابیاں عطا فرمائے، اس کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور فرمائے، اور ہم سب کو ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔